تمنا بنا کے مانگنا چاہیے، پھر انسان نیک اور دیندار بنتا ہے۔ چنانچہ قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ بچے تھے، قرآن مجید کے حافظ بنے تو یہ باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھتے تھے، نابالغ تھے ابھی، اور بیٹھ کے خالی وقت میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک گاہک آیا، اس نے قرآن پڑھتے دیکھا، اس نے کہا بچے دکان پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ایک تو تم جو پڑھو گے تو ہر بندہ سنے گا نہیں، گناہ کا مرتکب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ بندہ تمہیں نیک سمجھ کے تمہاری چیز خریدنے کی کوشش کرے گا، تو یہ تو مارکیٹنگ کر رہے ہو تم۔ بس یہ بات سن کے یہ وہاں سے اٹھے اور ابو سے کہا کہ ابو مجھے دین سیکھنا ہے۔ تو سید تنوخی حموی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بزرگ تھے، یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور اتنا علم پڑھا کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ قرآن مجید کی ایسی محبت ہوتی تھی بچوں کے دل میں۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک بچہ لایا گیا جس کی عمر 4 سال تھی اور وہ قرآن کا حافظ تھا۔ اس کو بھوک لگی، وہ رونے لگ گیا۔ باپ نے کہا بیٹا رو نہیں، تجھے میں گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا۔ ہارون رشید نے اس سے 5 دفعہ سے قرآن مجید سنا اور اس نے ہر جگہ سے صحیح سنا دیا۔ تو بچوں کے دل میں بچپن سے ہی قرآن مجید کی محبت کو پیدا کر دینا۔ تو 3 باتیں ابھی تک بتائیں، اللہ کا دھیان بچوں کے دل میں بنا دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کر دینا تاکہ بچہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے، اور تیسرا قرآن مجید کی محبت کا پیدا کر دینا تاکہ بچہ اس کو پڑھے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ چوتھی چیز ہے بچے کو نماز سکھانا۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کرے تو اب اس کو سزا بھی دو۔ لیکن بچے تو اس سے بہت پہلے سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچے کو دائیں اور بائیں ہاتھ کا فرق پتہ چل جائے، اتنا وہ میچور ہو جائے کہ اس کو پتہ چلے کہ میرا دایاں ہاتھ کون ہے اور بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ، تو فرمایا کہ اس عمر سے بچے کو اپنے ساتھ نماز پڑھانے کی عادت ڈالو۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں جب خود نماز پڑھے تو گھر کے چھوٹے بچے چاہے وہ 3-4 سال کے ہوں ان کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کرے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایون 2 سال کے بچے ماں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی مصلی پہ آ کے سجدہ کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں مشرق کی طرف کر رہا ہوں یا مغرب کی طرف کر رہا ہوں۔ اور ان کی نماز بھی ایسی ہوتی ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ سجدے میں، رکوع تو ہوتا ہی نہیں بیچاروں کا۔ اور کئی بچوں کو دیکھا کہ ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا حنانہ کو کہ وہ آتی ہے ماں کے ساتھ کھڑی ہو کے اور پھر بالکل سیدھا یعنی پیٹ کے بل زمین کے اوپر لیٹ جاتی ہے، یہ اس کی نماز ہے۔ تو اس عمر سے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ماں ان کو پھر نماز سکھائے، یاد کروائے، معانی سکھائے، اور پھر ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھائے۔ یہ ماں کا کام ہوتا ہے۔ اب ماں خود نمازی ہوگی تو بچوں کو بھی نماز سکھائے گی، خود ہی نماز کی پابندی نہیں کرتی تو بچے کہاں سے پابند بنیں گے؟ پہلے وقتوں کی مائیں بچوں کی نماز کو اتنا بہترین بنا دیتی تھیں کہ بچوں کو ولایت کا نور مل جاتا تھا۔ بات عجیب سی ہے لیکن موقع کے مناسب ہے تو اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ 2 بھائی تھے، بڑے کا نام تھا احمد غزالی اور ان کا نام تھا محمد غزالی۔ یہ خطیب شہر تھے، فقیہ شہر تھے، جامع مسجد کے امام تھے، لیکن ان کے بڑے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ بڑے بھائی بڑے ذاکر شاغل تھے، صاحب کشف تھے، لیکن نماز الگ پڑھتے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لوگ اعتراض بھی کرتے،
کہ امام صاحب آپ کے تو اپنے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو انہیں بڑا برا محسوس ہوتا. ایک دن ماں کے پاس آئے, امی بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ماں نے بڑے بیٹے کو بلایا, احمد تم محمد کے پیچھے نماز پڑھا کرو. ٹھیک ہے امی, پڑھوں گا. اب اگلی نماز میں امام غزالی مصلی پہ چڑھے, احمد غزالی پیچھے کھڑے ہیں, نماز کی نیت مان لی, پہلی رکعت ہو گئی. جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو احمد غزالی نے نماز کی نیت توڑی اور صف میں سے نکل کے چلے گئے گھر, وہاں جا کے نماز پڑھ لی. لو اب تو شور مچا. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ سبکی محسوس ہوئی, شرم محسوس ہوئی. یہ بڑے ڈپریشن کی حالت میں گھر آئے, امی میرے بھائی نے تو مجھے رسوا کیا, ذلیل کیا, لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا. ماں نے بڑے کو بلایا, بیٹے تمہیں کہا تھا بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا, تم نے یہ کیا حرکت کی؟ اس نے جواب دیا, اماں آپ نے کہا تھا اس کے پیچھے نماز پڑھنا, جب تک یہ نماز کی حالت میں تھا میں اس کے پیچھے تھا, جب یہ نماز میں ہی نہیں تھا تو مجھے اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا اسی سے پوچھو. اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا سر شرم سے جھک گیا. ماں نے پوچھا کیا حال تھا بیٹا؟ امی میں نے درس دینا تھا اور نماز سے پہلے میں عورتوں کے کچھ مسائل پڑھ رہا تھا, حیض و نفاس, غسل کے بارے میں. نماز کا وقت ہو گیا. میں نے جب نماز شروع کی تو پہلی رکعت میں تو میری توجہ اللہ کی طرف رہی. جب دوسری رکعت ہوئی تو مجھے ایک مسئلہ یاد آیا اور میں نے اس مسئلے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. تو بڑے نے کہا کہ دیکھو یہ نماز میں کھڑا عورتوں کے مسئلے سوچ رہا ہے تو میں اس کے پیچھے کیوں کھڑا ہوں؟ ماں نے یہ بات سنی تو ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی, افسوس میرے 2 بیٹے تھے اور دونوں میں سے میرا کوئی نہ بنا. میرے 2 بیٹے تھے اور دونوں میں سے میرا کوئی نہ بنا. تو انہوں نے پوچھا امی کیوں آپ کے نہ بنے؟ کہنے لگی کہ ایک مصلی پہ کھڑا نماز میں عورتوں کی باتیں سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کی طرف دیکھ رہا تھا, اللہ کی طرف دھیان تو کسی کا نہیں تھا. وہ مسئلے جو بڑے بڑے مشائخ سکھایا کرتے تھے, اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو وہ مسائل سکھا دیا کرتی تھی, اس لیے کہ ان ماؤں نے خود دین سیکھا ہوتا تھا, کسی نہ کسی اللہ والے سے ان کا تعلق ہوتا تھا. یہ قریب کے زمانے میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ, ان سے بیعت ایک خاتون تھی, اس کے 2 بیٹے تھے, محمد علی اور ان کے دوسرے بھائی. تو جب آزادی کا مسئلہ شروع ہوا تو ماں نے اپنے بچے کو بلا کر خود کہا, بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. دیکھا یہ ماں ہوتی ہے. خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو بلاتی ہیں, بیٹا تم بڑے ہو نا, اللہ کے راستے میں تم جہاد کرنا اور میں تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی کہ تمہیں زخم سینے پہ لگے یا پیٹھ پہ لگے. سینے پہ لگے تب راضی ہوں گی. اماں کیوں ایسے کہتی ہیں؟ بیٹا قیامت کے دن مجھے پکارا جائے گا, شہیدوں کی ماں کہاں ہے, میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایمانی تربیت مقصود زندگی ہے اور یہ کرنی بڑی مشکل ہے. تو پہلی بات, بچے کے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان بھر دینا, محبت اور خوف دونوں بھر دینا, تاکہ محبت میں انسان نیکی کرے اور خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے, اور یہ احساس ہو کہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے ہوں, وہ مجھے دیکھتے ہیں. دوسری بات, نبی علیہ السلام کی محبت کو بھرنا تاکہ بچہ سنت پر عمل کرے. تیسری بات, قرآن مجید کی محبت کو بھر دینا
تاکہ بچہ اس کی تلاوت کرے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارے۔ چوتھی چیز، بچوں کو نماز سکھانا۔ والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو جب ذرا بڑا ہو تو نماز کے لیے انگلی پکڑ کے ساتھ لے جائے، مسجد کے آداب بچے کو بتائے، پہلے جمعہ کی نماز میں لے جائے، عید کی نماز میں لے جائے، جب ذرا اور بڑا ہو تو پھر 5 وقت کی نماز میں لے جائے، اور بڑا ہو تو بچے کو استخارہ کرنا، تہجد پڑھنا، باقی نوافل پڑھنا، ان کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خود وضو کرنا سکھایا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اسلاف اس لیے مسجد کے قریب اپنے گھر بناتے تھے تاکہ بچوں کے لیے مسجد میں جانا آسان ہو۔ بچے ماں باپ کو جو کرتا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ گھر کے چند بچے تھے، اب وہ آپس میں کھیل رہے تھے تو کہنے لگے آؤ مراقبہ کریں، تو وہ آپس میں بیٹھ کے بچے بچیاں سر جھکا کے بیٹھ گئے، جی مراقبہ ہو رہا ہے۔ اور پھر جب مراقبہ ختم ہوا تو ایک بچی کہنے لگی میری بڑی کیفیت بن رہی ہے۔ جو بڑوں کو کرتا دیکھا چھوٹے بچوں نے وہی کیا۔ نماز سکھانے کے ساتھ بچے کو روزے کی عادت ڈالنا۔ چنانچہ جب مناسب عمر ہو جائے کہ بچہ روزہ رکھ سکے تو اس وقت بچے کو ابتدا میں رمضان کے چند روزے رکھوانے چاہیے۔ جب محسوس ہو کہ ہاں رکھ سکتا ہے تو پھر رمضان کے روزے ڈالنے کی عادت ڈال دینی چاہیے بلوغت سے بہت پہلے۔ اور الحمدللہ کتنے بچے ایسے ہیں نابالغ ہیں، سمجھدار ہیں، مگر روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو تو ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور اگر بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے تو ہم ان کو کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر تو تھی نا ان بچوں کی کہ ان کو وقت گزاری کے لیے کھلونے دیتے تھے۔ تو اسی طرح گھروں میں بچوں کو روزہ ڈالنے کی عادت، روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، اس عمر میں جب کالج میں انسان ہوتا ہے 17-18 سال کی عمر، اس کا وزن 100 کلو سے بھی زیادہ تھا، اتنا موٹا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم روزے کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں امی کہتی ہے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کہ 18 سال کی عمر میں بچے کا وزن 100 کلو اور ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں روزہ رکھنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ ماں کے دل میں خود احساس نہیں نا روزے کا۔ روزہ رکھنے کے بعد پھر بچے کو اگر اللہ موقع دے تو حج بھی سکھانی چاہیے، کروانی چاہیے۔ ابن عباس لانوں نے لڑکپن میں حج کی، ابو الفضل لانوں نے لڑکپن میں حج کی، اسامہ لانوں نے لڑکپن میں حج کی۔ حجت الوداع میں یہ سب شریک تھے۔ صائب بن یزید فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی عمر میں حج کی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو بھی حج عمرے پہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے وہ حج اور عمرہ بھی اپنے بچوں کو کروائیں۔ 7ویں چیز ہے زکوٰۃ۔ چنانچہ بچوں کو جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں تو زکوٰۃ دینے کی ان کو ٹریننگ دینی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے بچی اٹھائی ہوئی تھی اور بچی نے 2 چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ نبی اسلام نے جب دیکھا تو اس عورت سے کہا کہ اس بچی کی چوڑیوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تو قیامت کے دن ان چوڑیوں کی جگہ اس کو آگ کی چوڑیاں پہنائی جائیں گی۔ اللہ اکبر! یہ سنتے ہی ماں نے وہ چوڑیاں اتاریں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کے لیے قبول کر لیجیے۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی جب جو جوانی کی عمر کو پہنچیں تو زکوٰۃ دینے کا کنسپٹ ان کے ذہن میں ڈالا جائے۔ آج تو بچیوں کو زیور بنانے کی فکر ہوتی ہے
زکوٰۃ دینے کی فکر نہیں ہوتی۔ اب یہ 7 پوائنٹ ایسے ہیں جن کو سکھانے سے بچے کی دینی تربیت ہو جائے گی۔ 1، اللہ تعالی کا دھیان دل میں پیدا کرنا۔ 2، نبی علیہ السلام کی محبت پیدا کرنا۔ 3، قرآن مجید کی محبت پیدا کرنا۔ 4، نماز کی عادت ڈالنا۔ 5، روزہ کی عادت ڈالنا۔ 6، حج اور عمرہ کروانا اور سکھانا۔ اور 7واں زکوٰۃ دینے کی عادت ڈالنا۔ چنانچہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں وہ آپ نے جب بچوں کو سکھا دیے تو آپ نے بچوں کو دین سکھا دیا۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ اور ہے، وہ یہ کہ دین کی ایسی محبت پیدا کرنا کہ جب وقت کبھی آ جائے تو بچہ جان تو دے دے، دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ اس کو کہتے ہیں دین کے اوپر ثابت قدمی۔ یہ بچوں کو سکھانی پڑتی ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بچوں ہم نے دین کو نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک نوجوان صحابی کو کہا کہ تم توحید کے ساتھ لگے رہنا، حتیٰ کہ تمہیں اگر سولی پہ لٹکا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے، پھر بھی توحید سے پیچھے مت ہٹنا۔ یہ چیز بچوں کو سکھانی کہ دین کے اوپر ہم نے ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ جان جا سکتی ہے، ہم دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایمان کا کمال ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادوگروں کو یہ کیفیت حاصل ہوئی۔ فرعون نے جادوگروں کو کہا میں تمہارے ایک طرف کا بازو اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا۔ جواب میں کہا فقض ما انت قاض، جو تو کر سکتا ہے کر لے، ہم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے اپنی بیوی کو بھی اسی طرح بہت ظلم کیے کہ پیچھے ہٹو ایمان سے، اس نے بھی کہا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اللہ کو اس عورت کی یہ سزا برداشت کرنی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ تو بچوں کو دین کے اوپر ثابت قدمی، اس کا بھی جذبہ سکھانا پڑتا ہے، واقعات سنانے پڑتے ہیں، خود دین پر ثابت قدم رہ کر دکھانا پڑتا ہے، تو پھر بچے بھی ثابت قدم بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ بنی اسرائیل میں پہلے وقت میں ایک بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ملک تھا، مال تھا، لوگ تھے، تو بہاروں کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو جادو کے ذریعے اس کے مختلف کام کرتا رہتا تھا، اور بادشاہ کی خدائی چمکتی تھی۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جناب کسی کو کہو کہ مجھ سے جادو سیکھ لے تاکہ میرے بعد جو آپ کے مختلف اسائنمنٹس ہیں وہ کرتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو کہا کہ تم اس سے جادو سیکھو۔ وہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس جاتا۔ اللہ کی شان کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا، بچے کا تعارف اس سے ہو گیا۔ اس راہب نے اس کو بتایا کہ میاں یہ بادشاہ ہمارا خدا نہیں، خدا تو کوئی اور ہے۔ بچے کو راہب کی باتیں اچھی لگتیں، چنانچہ یہ راستے میں اس سے بھی باتیں سیکھتا اور جادوگر کے پاس بھی چلا جاتا، حتیٰ کہ راہب کی باتیں دل پر اتنی اثر پذیر ہوئیں کہ بچے نے یہ یقین بنا لیا کہ ہمارا خدا ایک ہے، بادشاہ خدا نہیں ہے۔ بچے کے دل میں ایمان بھر گیا۔ یہ بھی بات بیٹھ گئی کہ نفع نقصان اللہ دینے والا ہے، مشکل کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ اتنا یقین بیٹھا کہ ایک دن وہ بچہ آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ جنگل کا ایک جانور شیر راستے میں کہیں آ کر بیٹھ گیا اور لوگ پریشان ہیں کہ ہم اب آگے پیچھے کیسے ہوں۔ اس نوجوان نے اللہ کا نام لے کر ایک تیر چلایا اور وہ شیر مر گیا، لوگوں کو مصیبت سے نجات ہو گئی۔
لو جی، اس بات کا بڑا چرچا ہوا کہ اس نوجوان نے ایک تیر کے ذریعے شیر کو مار ڈالا۔ جب یہ بات راہب کو ملی تو اس نے پوچھا نوجوان سے کہ تم نے شیر کو کیسے مارا؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا اور اللہ پہ بھروسہ کر کے یقین کے ساتھ تیر چلایا کہ میرا اللہ مجھے مصیبت سے نجات دے گا۔ راہب نے کہا کہ اچھا، اگر تمہاری یہ کیفیت بن گئی ہے تو اب تم آزمائشوں کے لیے تیار رہنا، مگر پلیز میرا نام کسی کو ظاہر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں ایمان سکھایا۔ میں بوڑھا ہوں، میں اس وقت تکلیفوں کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ وقت چلتا رہا۔ بادشاہ کا ایک بڑا قریبی دوست تھا، وہ کسی مصیبت بیماری میں گرفتار ہوا تو کسی نے اسے کہا کہ بھئی اس نوجوان کے پاس جاؤ، دعا کرواؤ۔ وہ اس نوجوان لڑکے کے پاس آیا۔ نوجوان لڑکے نے کہا کہ میں دعا تو کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم یہ مانو کہ ہمارا اللہ آسمانوں پر ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے۔ وہ پھنسا ہوا تھا بیماری میں، اس نے بات مان لی۔ اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی مصیبت کو ختم کر دیا۔ لو، جو بادشاہ کا مصاحب تھا اس کا بھی یقین پکا ہو گیا کہ ہمارا خدا تو اور ہے۔ ایک دن یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی فلاں کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا۔ اس نے کہا کون سا خدا؟ اس نے کہا جو آسمانوں پہ ہے۔ وہ تمہیں یہ کس نے بات بتائی؟ اس نے کہا نوجوان نے۔ لو جی، نوجوان پھنس گیا۔ بادشاہ نے بلا لیا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں بھیجا تھا جادو سیکھنے کے لیے اور تم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہو کہ میں خدا نہیں، خدا کوئی اور ہے۔ اس نے کہا جی بات سچی تو یہی ہے کہ خدا تو ہمارا کوئی اور ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ میں ڈالا گیا، نوجوان سلامت رہا۔ بادشاہ نے کہا اس کو پانی میں ڈبو دیا جائے۔ چنانچہ کشتی کو پانی میں ڈالا گیا، الٹایا گیا۔ باقی سارے لوگ جو تھے وہ تو مر گئے، یہ پھر بچ گیا۔ بادشاہ نے کہا پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ پہاڑ سے نیچے گرایا گیا، پھر بھی سلامت رہا۔ تو بادشاہ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ کیا مصیبت ہے، تم مرتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میرے مرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان کے سامنے مجھے ایک جگہ پر کھڑا کر کے میرے ترکش سے ہی تیر نکالو، اور تیر نکالنے کے بعد یہ کہو کہ میں اس تیر کو پھینکتا ہوں بسم رب ھذل غلام، اس رب کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، لوگوں کو جمع کیا، لڑکے کو کھڑا کیا اور ترکش میں سے تیر نکال کے یہ کہہ کے کہ اس غلام کے رب کے نام سے میں پھینک رہا ہوں، تیر لگا، بچہ فوت ہو گیا۔ اس بات کو دیکھ کے جتنی رعایا تھی وہ ساری کی ساری مسلمان ہو گئی، یعنی ساری کی ساری ایمان لے آئی۔ اب بادشاہ حیران، اس نے رعایا کو کہا کہ تم کیسے خدا کو مان سکتے ہو، خدا تو میں ہوں۔ رعایا نے کہا نہیں، اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، خدا وہی ہے جو اس نوجوان کا خدا۔ بادشاہ نے حکم دیا یہ جتنے ایمان والے ہیں ان سب کے لیے گڑھا کھودا جائے، آگ جلائی جائے، انہیں اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آگ جلائی گئی، لوگوں کو ڈالا گیا۔ ایک عورت تھی جس کے پاس دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا، اس عورت کو ڈالنے لگے۔ وہ عورت بچے کی وجہ سے ذرا گھبرا گئی، تو ڈالنے والے نے بچے کو چھینا اور بچے کو پہلے آگ میں ڈالا۔ جب ماں کے سامنے اس کے چھوٹے بچے کو آگ میں پھینکا گیا تو ماں کا دل دہل گیا، مگر اس بچے نے اندر سے آواز دی امی جلدی آؤ، یہاں تو بڑا مزہ ہے۔ یہ تھے جن کو اصحاب اخدود کہا گیا۔ قرآن مجید میں ان کا واقعہ ہے، قتل اصحاب الاخدود۔ اب دیکھیے کہ جب ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے نا، پھر کوئی پھانسی پہ لٹکائے، آگ میں ڈالے، پہاڑ سے گرائے، بندے کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑا کرتا۔
یہ ایمان پر ثابت قدمی ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے. اس کو کہتے ہیں ایمانی تربیت. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دیندار بنائے اور دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی. اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو ورد بنا لو. اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے میرے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، دل کی دنیا کو آباد فرما. اے کریم آقا، ہمارے دل میں ایمان کتنا کمزور ہے، شرمندگی ہو رہی ہے. اللہ اس ایمان کو کامل فرما دیجئے. اللہ ہمیں مقام احسان والی کیفیت عطا فرما دیجئے. ہمارے بچوں کو بھی عطا فرما دیجئے. ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے. اے کریم، اپنی رحمت کے ساتھ ایمان کی نعمت میں کمال عطا فرما دیجئے. رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے. ہمارے گھروں کو دین کا گلشن بنا دیجئے. ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ، آج تک اس بارے میں بہت کوتاہی ہوئی، ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، ہمارے پچھلے قصوروں کو معاف کر دیجئے. آئندہ ہم خود بھی یہ کیفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ بچوں میں بھی یہ کیفیت بھرنے کی کوشش کریں گے. مشکل کام ہے، اللہ اس میں ہماری مدد فرما دیجئے. آپ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اے اللہ، کمزور ہمیشہ قوی کو پکارتا ہے. ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، مدد فرما دیجئے. اے اللہ، اسی ایمان پر اپنے وقت پہ ہمیں موت عطا فرما دیجئے. رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، رمضان کے دن گزرتے جا رہے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں مغفرت کیے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرما لیجئے. اے رب کریم، آپ کے بندے بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، آپ کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں. اے کریم آقا، جانتے ہیں کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اور ہمارا کوئی رب ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے. اے کریم، رحمت فرما دیجئے.
گناہوں کو معاف کر دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔